الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا داتا دستگیر بندہ پرور غریب نواز لجپال. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. قرآن مجید فرقان حمید ہے اور یہاں پارہ نمبر 25 میں سورۃ الزخرف ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اس سورہ مبارکہ کے اندر چند عجیب و غریب دوستوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. دنیا کے اندر انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے، خاندان ہے، گھر ہے، محلہ ہے، رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، دوستیاں بھی بندہ بناتا ہے اور دشمنیاں بھی بناتا ہے. بعض مرتبہ بعض لوگ وہ دوستیاں بناتے ہیں دنیا کی بنیاد پر. بندہ دوست بنائے گا اسے جو زیادہ سے زیادہ دولت مند ہو، پیسے والا ہو، کھلائے پلائے، خاطر اور خدمت کرے. بندہ کسی کو دوست بناتا ہے کہ وہ بڑے اعلیٰ خاندان کا، بڑے اعلیٰ اور منصب والے خاندان کا فرد ہے. اسی طرح بندہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو دوست بناتے ہوئے بندے کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، کونسلر ہے، ناظم ہے، کھاتا پیتا بندہ ہے. اگر کہیں میری کوئی کل کو مجھے مشکل پڑ گئی تو میرا دوست میرے کام آئے گا. اور بعض مرتبہ بندہ دوست بناتا ہے اللہ کے دین کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا دوست ہے تو میں بھی اسے اپنا دوست بناؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے گا یعنی دوستیاں بنائے گا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے گا، اللہ ہی کے لیے دشمنی کرے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستیاں بنائی جاتی ہیں کہ دنیا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، حسن ہے، جمال ہے، عہدہ ہے جی، تعلق دار ہے، کوئی ایم این ہے، کوئی ایس ایچ او، کوئی جی پولیس والا ہے، کوئی کس محکمے کا ہے۔ سیاںا بندہ ہر ایک جگہ میں اپنی دوستی بناتا ہے کہ میں کہیں بھی اگر مشکل میں آؤں تو میرا دوست میرے کام آئے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں بتایا اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے دوستی بناتا ہے، جو بندہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کسی سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت ہوگی تو کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ بندہ دیندار ہے، یہ بندہ پرہیزگار ہے، یہ بندہ علم والا ہے، یہ بندہ صاحب عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بندہ جو ہے وہ نیکوکار ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی اسے اپنا دوست بناتا ہے۔ اسی طرح بندہ کسی سے نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اور اس وجہ سے نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ بندہ بے اعمال ہے، بد اعمال ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اور آدمی اس سے نفرت کرتا ہے، آدمی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو معلوم ہوا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنی منمانیاں کرتے ہوئے کسی کو دوست مت بنائیں اور کسی سے نفرت اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں۔ جبکہ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہ معاشرے کا چھٹا ہوا انسان ہوگا لیکن ہمارا گہرا جگری یار اور دوست ہوگا، وہ اللہ کا دشمن ہوگا، اس کے رسول کا دشمن ہوگا، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا اہتمام، مگر وہ ہمارا دوست ہے اور ہمارا اس سے اٹھنا بیٹھنا اور تعلق رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جہاں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جا رہی ہے، ہم اپنے آپ کو دیندار کہنے والے اور دین کے تھمبے یہاں ہم موجود ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں، بندہ میرا دوست ہے، اس سے میرا تعلق ہے، اس سے میری رشتہ داری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیرت اور تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، اغلباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مومن ہے اور اہل ایمان کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور آپ کا بیٹا کافر ہے اور کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور ایسا بے شمار مقامات پر ہوا کہ بیٹا جو ہے وہ کافر ہے اور باپ جو ہے وہ ایماندار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی اللہ والے نے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، فلاں غزوے کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں تھے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے نفرت اور اللہ کے لیے جو ہے وہ دشمنی، اور اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی، مگر ہمارا ایمان کا یہ معیار نہیں ہے، ہمارے ایمان کا یہ معیار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ناراض ہو جائے تو کچھ نہ ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں ناراض ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا ناراض ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا حضور آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا،
وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا حضور اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تجھے اللہ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن تلوار سے کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہی ہوا صحیح حدیث کے مطابق کہ جب منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی اور کہنے لگا کہ آج جو ہے وہ مدینے سے عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ منافق کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو مدینے میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28 کے اندر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس منافق کا اپنا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ ہے اور وہ مومن ہے، اللہ اکبر، وہ مدینے کی بارڈر پر کھڑے ہو گیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا جو کہ منافق تھا کہ یا تو میں تیری گردن کاٹوں گا یا پھر تجھے مدینے میں داخل ہونے دوں گا، کہ کیا تو نے یہ بات کہی کہ آج عزت والے ذلیلوں کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور نکال بار کریں گے۔ تو بیٹا جو ہے وہ مومن ہے اور باپ جو ہے وہ منافقوں کا سردار ہے، اور بیٹا اپنے باپ کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی کمی تھی۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت عبداللہ کو اشارہ کر دیتے تو جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پلک جھپکنے میں اپنے باپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی گردن اتار دینی تھی۔ یہ ہے اللہ کے لیے دوستیاں اور اللہ کے لیے دشمنیاں۔ تو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ ایسے بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے ایمان کا نہایت خستہ حال ہے۔ ایک صحابی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بتائی اور تو کہتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے میں مرتے دم تک تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ تو جب بندے کو اللہ کے لیے نفرت ہو تو بندہ اپنے باپ کو بھی قتل کرنے سے گریزا نہیں ہوتا اللہ کی رضا کی خاطر، اور اسی طرح باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی قتل کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال نے یہاں سورۃ الزخرف کے اندر، اور ایک اور مقام ہے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے اندر بیان فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی خاطر دوستیاں رکھتے ہیں، میں نے کسی کو دوست بنایا کہ وہ بندہ سونا بہت ہے، خوبصورت ہے، میں نے کسی کو دوست بنایا کہ وہ بندہ پیسے اور دولت والا ہے، میں نے کسی کو دوست بنایا کہ بندہ بڑے اعلیٰ خاندان کا مالک ہے۔ لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلانے MNA MPA سے ہمارے فیملی تعلقات ہیں۔ بندہ پوچھے کبھی کہا کہ کسی مسجد کے امام سے، عالم سے اور مفتی سے اور فقیہ سے بھی آپ کے تعلقات ہیں؟ بندہ بڑے جناب غرور اور گھمنڈ میں کہتا ہے فلانا DC صاحب ہمارا ان کا گھروں میں پردہ کوئی نہیں ہے، ہمارا آنا جانا ہے، فیملی میٹرز ہیں اور فیملی تعلقات ہیں۔ جو دنیا کی خاطر دوستی ہوگی وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر دوست بناتے ہیں انعام کیا ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہوگا کہ دو گہرے جگری دوست ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ایک دوست اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا اور دوسرا اس کا ایماندار دوست جنت میں آ گیا، اب تھے دونوں دوست، دونوں اللہ کی رضا کی خاطر دوستی رکھ رہے تھے، دنیا میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پریمی بن کر کے رہے، ایک تھوڑا کمزور تھا وہ بیچارہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا، اور دوسرا ایمان میں عمل میں مضبوط اور تگڑا تھا وہ جنت میں چلا گیا۔ اب جب ایک دوست دیکھے گا کہ میرا فلانا ایماندار دوست میرے ساتھ جنت میں کوئی نہیں ہے، جنت کے اندر جمعے کے دن ایک جمعہ بازار بھی لگے گا جہاں اہل جنت آپس میں ملاقات کریں گے
اور اللہ اکبر، اللہ نے جنت کے اندر ایسا وائی فائی ویڈیو کا سسٹم بنا رکھا ہوگا جو جنتی جب جہاں اپنی جنت میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست کو دیکھنا چاہے، بات چیت کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، میل ملاقات کرنا چاہے، آنن فانن ہوگی۔ جب ایک جنتی بندہ دیکھے گا کہ دنیا میں میرا ایک ایماندار دوست تھا اور وہ مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہا، اور پھر جب وہ جنتی دیکھے گا کہ اس کا دوست جہنم کے اندر موجود ہے، تو یہ جنتی اللہ ذوالجلال سے اپنے ایمان والے دوست بھائی کی سفارش کرے گا، کہے گا کہ یا اللہ میں جنت میں، میرا دوست جہنم کے اندر۔ اللہ ذوالجلال اس کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس کے گناہگار دوست کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئے گا۔ کیا مطلب کہ یہ دونوں جمعہ بازار میں مزے کریں، آپس میں بیٹھیں، ملاقات کریں، تو ایمان کی بنیاد پر دوستی کا یہ حال ہوگا۔ اور دنیا کی بنیاد پر دوستی کا کیا حال ہوگا؟ یعنی میں دنیا کے لیے لوگوں نے ایک دوسرے سے دوستیاں کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو کوئی فرق نہ جانا، کوئی بھار اور کوئی وزن محسوس نہ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض، قیامت کے دن میں بعض گہرے اور جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جن لوگوں نے دنیا کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے دوستیاں کی، وہ قیامت کے دن میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ فرمایا اللہ پاک پروردگار نے الا المتقین، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ تو پرہیزگار لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پرہیزگار لوگ جیسے حدیث میں بتایا کہ اگر ایک دوست جہنم میں ہے اور دوسرا دوست جنت کے اندر ہے، جنت میں موجود بندہ اپنے دوست کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ ہم ایک ہی مسجد کے اندر اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے، یا اللہ ہم اکٹھے بیت اللہ کا عمرہ کرنے جایا کرتے تھے، میں بھی ایماندار، میرا دوست بھی ایماندار تھا، پاک پروردگار میں سفارش کرتا ہوں کہ میرے دوست کو بھی جنت الاٹ کی جائے، اور اللہ اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس کے دوست کو جہنم سے نکال باہر کرے گا۔ اور کفار کا کیا حال ہوگا؟ وہ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں گے، اور قرآن مجید نے بتایا وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھی کر رہے ہوں گے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جو دنیا کی خاطر دوستی کرنے والے تھے، اللہ اکبر، وہ جہنم میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ وہ کہے گا تیرے اوپر لعنت ہے، وہ کہے گا تجھ پر لعنت، اور یہ ایک دوسرے کے حوالے سے کہیں گے قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، ایک دوسرے کے متعلق کہیں گے کہ یہ ہمیں گمراہ کرنے والے، یا باری تعالیٰ انہیں دگنا عذاب عطا کر۔ اور اللہ ذوالجلال فرمائے گا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کی خبر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد اسحاق ابن راہویہ اپنی مسند کے اندر بھی لے کر کے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر بندہ یہ بات دیکھ کر کے رہے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اگر ہمارا دوست اور ہماری محفل ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو شرابی ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو بد عمل ہیں، جو بد اعمال ہیں، ہمارے اوپر بھی ہمارے دوستوں کا رنگ چڑھے گا،
اور اگر ہم اپنا دوست اس کو بناتے ہیں جو نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، تو آدمی کے اوپر اسی طرح رنگ چڑھے گا جیسے اس کا دوست۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے دوستیاں رکھنے والے اور محبت کرنے والے تھے؟ اللہ ذوالجلال فرمائے گا آج میں اپنی خاطر دوستیاں رکھنے والوں کو اللہ اکبر اپنا سایہ عطا کروں گا کہ اس دن اللہ کے سائے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور فرمایا، کہاں پر یہ حدیث ہے پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ سبحانہ و تعالی 7 ایسے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جن میں سے 2 لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ دونوں لوگ وہ 2 آدمی اللہ کی خاطر محبت پر جمع ہونے والے اور اللہ کی خاطر دشمنی کرنے والے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں تاکہ ہمارے اوپر اچھا رنگ چڑھے، اور ہم کسی کو دوست بنائیں تو اللہ کی خاطر دوست بنائیں تاکہ اگر ہم میں سے کوئی ایک اللہ کے عذاب میں گرفتار بھی ہو جائے تو ہمارا دوست ہماری سفارش کر سکے۔